کل جو ہے مذاکرات تو ہو رہے ہیں امریکہ اور ایران کے درمیان، لیکن اس سے پہلے ایران کی جانب سے جو تیاریاں کی گئی ہیں وہ یہ ہیں کہ امریکہ کے ساتھ جنگ کے دوران امریکہ کو کچھ کہا جائے یا نہ کہا جائے، لیکن اسرائیل نہیں بچے گا، اسرائیل کو دنیا کے نقشے سے مٹا دیا جائے گا۔ ایران کی جانب سے جس قسم کی تیاریاں کی گئی ہیں، اس کے بعد جہاں پہ دنیا پوری پریشان ہے، وہیں پہ اسرائیلیوں کی اور خصوصی طور پہ نیتن یاہو کی نیندیں حرام ہو گئی ہیں۔ چین کی جانب سے اس میں کیا تعاون کیا گیا ہے ایران کو، اور اس کے ساتھ ساتھ روس سمیت ایران کی جانب سے اپنی کیا تیاریاں ہیں، اپنے کتنے میزائل روزانہ کی بنیاد پہ تیار کیے جا رہے ہیں، اس ویلاگ کے اوپر آج آپ کو بتائیں گے۔ اور میرا نام ہے عرفان ملک، آپ دیکھ رہے ہیں 24 نیوز کا ڈیجیٹل پلیٹ فارم۔ آج ہم بات کریں گے ایران اور امریکہ کے درمیان جو حالیہ کشیدگی ہے، اس کا تیسرا فیز کل جنیوا میں جس کا آغاز ہو رہا ہے۔ جنیوا میں عمان کے جو وہاں پہ سفیر ہیں، ان کی جانب سے اپنی رہائش گاہ کے اوپر امریکہ کی جانب سے جہاں پہ دونوں جو رہنما جو آلریڈی اس جو پیس پروسیس کا حصہ رہے ہیں اور ان کی جانب سے ٹاکس جو ہیں وہ ہوتی رہی ہیں، اور اس کی طرف ایران کی جانب سے عباس اراغچی جو ہیں وہ اس ٹیبل ٹاک میں شامل ہوں گے۔ عباس اراغچی کی جانب سے تمام جو پروسیس ہے اس کو بڑا مثبت کہا جا رہا ہے، لیکن دوسری جانب جو سٹیو وٹکاف ہیں جو امریکہ کے اس وقت خصوصی ایلچی ہیں، ان کی جانب سے جو فاکس نیوز کو بیان دیا گیا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ ایران جو ہے 7 روز کے اندر اپنی جوہری تنصیبات کھڑی کر سکتا ہے، یعنی کہ 7 دن کے اندر وہ جوہری ہتھیار جو ہے وہ تیار کر سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سیٹلائٹ کے ذریعے جو تصاویر آئیں اس نے کافی پریشان کر دیا ہے امریکہ کو۔ امریکہ کی جانب سے مذاکرات کے نام کے اوپر اور جس طرح کے اقدامات کیے جا رہے ہیں، بحری بیڑے بھجوائے گئے ہیں، ایئر ڈیفنس سسٹم بھجوائے گئے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو سیٹلائٹ کی تصویریں ہیں اس نے امریکہ اور اسرائیل کی نیندیں حرام کر دی ہیں۔ اس کے اندر وہ تمام سائٹ جہاں پہ 2025 کے دوران اسرائیل اور امریکہ سمیت دیگر جو وہاں پہ جنگی طیارے بھجوائے گئے تھے، ان طیاروں کی مدد سے جو وہاں پہ نقصانات پہنچائے گئے تھے، وہ تمام کی تمام سائٹس جو دوبارہ کنکریٹ سے بھر دی گئی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ دوبارہ سے جو ایکٹیویٹی ہے وہ اس کا آغاز ہو چکا ہے۔ یہ وہی سائٹس تھیں جہاں پہ جوہری تنصیبات جو تھی موجود تھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ میزائل ٹیکنالوجی اور میزائل وہاں پہ انڈسٹری اس کو تیار کیا جا رہا تھا۔ وہ تمام کی تمام میزائل انڈسٹری جو ایران کی تھی وہ دوبارہ سے ایکٹیویٹ ہو چکی ہے، اور اب ایران روزانہ کی بنیاد کے اوپر 100 بیلسٹک میزائل، یہ بہت بڑی تعداد ہے، 100 بیلسٹک میزائل ڈیلی بیسس کے اوپر تیار کر رہا ہے۔ اور اسی وجہ سے اسرائیل کو یہ خدشہ ہے کہ اس جنگ کے دوران اگر جنگ ہوتی ہے ایران اور امریکہ کی، تو اس دوران اسرائیل جو ہے وہ دنیا کے نقشے سے ختم ہو جائے گا، کیونکہ ایران اور کسی جگہ کے اوپر اٹیک کرے نہ کرے، لیکن اسرائیل کے اوپر 100% وہ اٹیک کرے گا۔ اور یہی بات جو ہے وہ نیتن یاہو اور اس کی جو عوام ہے اس کے لیے پریشانی کا باعث بنی ہے۔ نیتن یاہو کی جانب سے امریکہ کے اوپر اس بات کے امریکہ کے اوپر اس بات کا دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ ایران کے ساتھ صرف جوہری سائٹس کے اوپر جو ہے وہ مذاکرات نہ کیے جائیں، اس کے ساتھ ساتھ ان کی میزائل ٹیکنالوجی جو کہ 300 کلومیٹر سے زیادہ نہ ہو، اس چیز کے اوپر بات کی جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایسی جو متحرک گروپس ہیں جو اسرائیل کے اوپر اٹیک کرتے ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ ڈیل کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی پشت پناہی ایران چھوڑے۔ تو اس بات کے اوپر امریکہ کو آمادہ کیا جا رہا ہے، لیکن امریکہ اس وقت جو ہے کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے متعدد بار یہ کہا جا چکا ہے کہ اس نے کئی جنگیں جو رکوائی ہیں، اور اس کی کوشش اب بھی یہی ہے کہ یہ جنگ نہ ہو، لیکن اس کو اکسانے کے لیے جہاں پہ اسرائیل اور نیتن یاہو اس کے اوپر زور لگا رہے ہیں کہ یہ جنگ ہو، اور اس میں جو امریکہ اور ایران کے مذاکرات ہیں جس کے اندر صرف جوہری سائٹس کے اوپر بات چیت ہوگی، لیکن اسرائیل یہ چاہتا ہے کہ یہ جوہری سائٹس کے ساتھ ساتھ میزائل ٹیکنالوجی کے اوپر بھی بات ہو کہ ایران کا کوئی بھی میزائل 300 کلومیٹر سے زیادہ رینج کا نہ ہو۔ لیکن ایران کی جانب سے اس بات کو جو ہے وہ رد کر دیا گیا ہے کہ ایران اپنی تمام جو جوہری تنصیبات ہیں ان کو مکمل طور پہ بند کرے گا۔ ایران جوہری ہتھیاروں کے ساتھ ساتھ جو اس کو میڈیسن کے لیے یا دیگر کاموں کے لیے جو ہے وہ جوہری
افزودگی یورینیم کی افزودگی جو ہے وہ کرتا رہے گا. اور یہ بات جو ہے وہ ایران کی جانب سے امریکہ کو بتا دی گئی ہے, اور صدر ٹرمپ جو ہیں وہ اسی بات کے اوپر ان کی طرف سے یہ جو ہے وہ کوشش کی جا رہی ہے کہ ایران 100% اپنی یورینیم کی افزودگی کا پروگرام جو ہے اس کو ختم کرے. لیکن یہی ڈیڈ لاک ہے جو کل ہونے والے مذاکرات میں سامنے آئے گا کہ اس کے اوپر مزید بات چیت ہو رہی ہے یا یہ ڈیڈ لاک برقرار رہے گا اور اس کے بعد جنگ ہوگی. لیکن اسرائیل کی یہی کوشش ہے اور اسرائیل کی جانب سے یہی بات کی جا رہی ہے کہ ایران جوہری تنصیبات جو ہیں وہ اپنی 100% بند کرے, میزائل ٹیکنالوجی جو ہے وہ اپنی 200-300 سی رینج کلومیٹر سے زیادہ رینج کے نہ ہوں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو حماس ہے یا حوثی باغی ہیں ان کی پشت پناہی چھوڑ دے. لیکن ایران کی جانب سے جو تیاریاں کی جا رہی ہیں اس کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو ایران کی جانب سے جہاں پہ ایران نے تمام اپنے بیلسٹک میزائل ان کا رخ, اپنی توپوں کا رخ جو ہے اسرائیل کی جانب کر دیا ہے, اور جو امریکہ کے جو ایئر ڈیفنس ہیں, جن بحری یہاں پہ بیڑے ہیں, ان کے لیے امریکہ کو پریشان کر دیا ہے ایران کی بورڈز ٹیکنالوجی نے. جی ہاں, یہ بورڈز ٹیکنالوجی ایران کی جانب سے بہت سا ایسا اسکواڈ تیار کیا گیا ہے, باقاعدہ فورس تیار کی گئی ہے بحریہ کی, جس کے اندر چھوٹی چھوٹی بورڈز ہیں. ان بورڈز کے اوپر ایسے میزائل ہیں جو روس کی جانب سے فراہم کیے گئے ہیں, جو صرف اپنے کندھے کے اوپر رکھ کے اس کو چلایا جا سکتا ہے, یا بورڈز کے اوپر چھوٹی سی وہ گنز ہیں, میزائل شیل ہیں, جن کی مدد سے جو امریکہ کا جو بحری بیڑے ہیں جن کی مالیت $26 ارب سے زیادہ ہے اس کو خطرات لاحق ہیں. اور ایران کے جو ان کے خامنئی تھے ان کی جانب سے یہ بیان جو دیا گیا تھا کہ امریکہ کے بحری بیڑے خطرناک ضرور ہیں لیکن وہ ہتھیار زیادہ خطرناک ہیں جو ان بحری بیڑوں کو سمندر میں غرق کر سکتے ہیں. تو اس صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے ایران اور امریکہ کے درمیان اگر جنگ ہوتی ہے تو اس جنگ کے دوران ایران کا کچھ بچے نہ بچے, اس امریکہ کا کچھ نقصان ہو نہ ہو, لیکن اسرائیل اس صفحۂ ہستی سے مٹا دیا جائے گا. اور اسی بات کی پریشانی اس وقت نتنیاہو کو ہے, اور اسی کے لیے آج امریکہ کی اور ایران کے جہاں پہ کل مذاکرات ہو رہے ہیں وہیں پہ آج جو ہے وہ بھارتی جو وزیر اعظم ہیں نریندر مودی وہ بھی اسرائیل پہ پہنچے ہوئے ہیں. اور اسرائیل اس وقت اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے, اور بقا کی جنگ کے لیے اس نے جہاں پہ ایران میں اپنے اتحادی اور رجیم چینج کا پلان کر رہے ہیں وہیں پہ انڈیا کو بھی اس بات کے اوپر آمادہ کر رہا ہے کہ اس الائنس کا وہ حصہ بنے جس میں بھارت کی جانب سے جو ہمارے مسلمانوں کے خلاف فورسز کام کر رہی ہیں, جس میں افغانستان کے اندر جو ٹی ٹی پی اور دیگر جو ہرکارے ہیں بھارتی فنڈڈ جو دہشت گرد ہیں وہ پاکستان کے اندر اٹیک کرتے ہیں. اس طرح BLA ہے جس کو بھارت فنڈ کر رہا ہے. یہ تمام فنڈنگ جو ہے اس کو مزید تیز کیا جائے گا, اور اسرائیل اور امریکہ سمیت بھارت جو ہے اس گھنونی سازش کا حصہ بنیں گے, اور پاکستان کے خلاف بھی مزید جو ہے وہ اس طرح کی کارروائیاں عمل میں لائی جائیں گی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستانی فورس کی جانب سے جس طرح کی کارروائیاں کی جا رہی ہیں, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستانی حکومت کی جانب سے کہ نو مور ٹاک, ایسے لوگوں سے ٹاک نہیں ہو سکتی جو کہ پہلے تو آ کے ٹیبل ٹاک کے اوپر مذاکرات کرتے ہیں, بعد میں جا کر وہ مذاکرات کو بھول کر وہی کام کرتے ہیں پیٹھ میں چھرا کھونپنے کا. تو ایسے افراد جو یہاں پہ نہتے مسلمانوں کو, نہتے جو عوام ہے اس کو ٹارگٹ کریں گے, تو اب وہ جس جگہ کے اوپر بھی چھپے ہوں گے, وہ افغانستان کی کوئی غار ہوگی, وہ افغانستان کا کوئی علاقہ ہوگا, وہ کہیں بھی چھپے ہوں گے, ان کو پناہ نہیں ملے گی. اور بھارت کے لیے بھی ایک اہم پیغام ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں کہ آج کیونکہ نریندر مودی اور نتنیاہو کی بھی ملاقات متوقع ہے, اس کے اندر بھی اس حوالے سے بھی بات ہوگی کہ ایران کے اندر اگر رجیم چینج کیا جاتا ہے تو ایران کے ساتھ جو فورسز کام کر رہی ہیں BLA اور افغانستان کی, ان کو پشت پناہی کے لیے انڈیا کی ضرورت ہے, اور اسرائیل کی جانب سے وہی فنڈنگ دی جائے گی, اور بھارت جو ہے یہ فنڈنگ ان دہشت گردوں تک پہنچائے گا تاکہ پاکستان کے اندر نقص ارمن پیدا کیا جا سکے. لیکن ان کے تمام یہ خواب چکنا چور ہوں گے, اور پاکستان سمیت دیگر جو مسلم امہ ہے وہ ایسے گھنونے جو فعل ہیں
ان کے خلاف یکجا ہو کر کارروائیاں کریں گی۔ بہت شکریہ۔